اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، اور الحمدللہ آج ہم مدینہ طیبہ کی زیارتوں کے کرنے کے لیے آج ہم باہر نکلے ہیں۔ یہ ہم ابھی گاڑی کے اندر ہیں، اور زیارات جہاں پر ہم نے کرنی ہے اس کا نام ہے سبا مساجد۔ یہ سبا مساجد کیا ہیں اور کیسے بنائیں گی، اس تمام ہسٹری کو ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے اور کئی لوگ اس زیارت کو دیکھنے میں فیضیاب ہو سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مدینے آتے ہیں تو ہمیں بعض زیارات کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اس طرح کی ویڈیوز دوسروں کو شیئر کرتے ہیں تو انہیں ہماری تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اور وہ جب مدینے آتے ہیں تو ان زیارات کو کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے ناظرین کرام جہاں پر غزوہ احزاب ہوا، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمان کی تازگی ہمیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ غزوہ تھا جس میں ایک خندق کھودی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر آئے جنگ کے لیے، غزوہ احزاب کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، جس میں بہت سارے مشورے دیے گئے۔ یہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ایک خندق کھود دی جائے اور جس میں آگ جلا دی جائے تاکہ دشمن اس طرف نہ آ سکے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پسند کرتے ہوئے یہاں خندق کھودنے کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کھودنے کو اپنا حصہ لیے ہوئے تھے، یعنی خود بھی ساتھ لگے ہوئے تھے اور بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک خندق کھودی گئی، البتہ یہاں پر خندق کے اندر آگ نہ جلائی گئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو پسند نہ فرمایا۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں پر خندق کھودی گئی، اور آگ کو اس لیے ناپسند فرمایا ناظرین کرام کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت العالمین ہے، اور رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو جہان کے اندر تمام ہی انسان آ جاتے ہیں، وہ چاہے مشرک ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ تھی کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف دیتے، لہٰذا اس لیے انہوں نے آگ جلانے سے انکار کر دیا۔ البتہ خندق کھودنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی شرکت فرمائی، اور دیگر صحابہ نے بھی مل کے شرکت فرمائی۔ یہ ناظرین کرام جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ پارکنگ ایریا ہے، یہاں پر گاڑیاں ابھی کھڑی ہوں گی، اور ابھی ہماری بھی گاڑی یہاں پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آپ کو باقی زیارات نزدیک سے کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کون کون سی جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے ناظرین کرام جہاں پر ہماری بہت خوبصورت جنگ جیتی گئی، جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، تو ناظرین کرام غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اور شرکت فرما کر سپہ سلاری سنبھال کر صحابہ کرام کو ڈیوٹیاں دی ہوں، اور خود 10 اس میں شریک رہے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، لیکن ہاں البتہ اس میں فرشتوں نے جنگ نہ کی۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ اور اس غزوہ میں ایک اور بہت خوبصورت بات یہ ہوئی کہ اس غزوہ کے اندر ایک بیت کا ذکر ہے، جسے بیت رضوان کہا گیا، کیونکہ یہاں پر یہ جو اونچائی سے اڑ کے آپ کو ایک مسجد ابھی ہم دکھائیں گے، یہ وہ مسجد ہے یہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ابھی یہ مسجد جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ مسجد علی علیہ السلام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا، اور پھر جب ترکش نے عرب کی حکومت سنبھالی، یعنی وہاں کی مساجد کو تعمیر کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا، تو انہوں نے یہاں پر جہاں جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر مساجد بنا دی، چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی گئی ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو ہم مساجد دکھا رہے تھے یہ حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اور یہاں ابھی ہم جس مسجد کی طرف آپ نظارہ کروا رہے ہیں، اسے جامعہ خندق کہا جاتا ہے، یعنی دیگر صحابہ اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا اسے جامعہ خندق کہا گیا۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے جنگلہ آ رہا ہے، اسے ہم خیمہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنا خیمہ لگایا تھا جنگ کے دوران، تو یہاں پر بھی جنگلہ لگا کر اس بات کی نشاندہی کی۔ اور آگے جو آپ کو فٹ پاتھ نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ وہ حصہ ہے جہاں پر خندق کھودی گئی، اور اس خندق کے درمیان جو ہے وہ اس لیے کھودا گیا تاکہ دشمن اس طرف آتے ہوئے
اس میں گر پڑے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، کیونکہ یہ عرب کے لیے ایک نئی چیز تھی جو سلمان فارسی نے مشورہ دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا، جس کا انہیں صحابہ کرام کو، اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اب ناظرین کرام ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید مساجد کی طرف دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی زیارات ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آس پاس درخت لگے ہوئے ہیں، سارا علاقہ یہ پہاڑ کا علاقہ ہے، اور ناظرین کرام یہاں پر آ کے یہ سوچ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں۔ ابھی یہ جو آپ کے سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر ابھی یہ جو آپ کے سامنے بڑی مسجد ہے، اس کو ہم مسجد خندق کہتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر صحابہ کرام نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو اسے ایک بڑی مسجد بنا دیا گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی مساجد کو گرا کر ایک بڑی مسجد بنا دیا گیا، اور اس کے پیچھے سارا پہاڑ ہے۔ اور یہ جو گاڑی کے بیک میں آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد سلیمان فارسی ہے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت سلیمان فارسی نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور اس کے آگے جو آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے وہ مسجد خیمہ وہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا۔ اور سب سے اوپر جو آپ کو خیمہ یہاں پہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ادھر بھی چڑھ کے جائیں، یہ وہ خیمہ ہے جہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ یہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنا دی گئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین فتح سے نوازنے والا ہے۔ یہاں پر یہ پارکنگ ایریا ہے، اور ہم یہاں پر یہ دیکھیں ابھی مساجد کی طرف جا رہے ہیں۔ بیک میں دیکھیں تو سارا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ جنگ کتنی مشکل سے جیتی ہوگی اور کس قدر تکالیف اٹھائی ہوگی۔ ناظرین کرام ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ دین بہت ہی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ صحابہ کرام نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی تکالیفیں اٹھائی۔ جیسے کہ ابھی ہم اس ایریا میں جب آئے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سارا پہاڑ ہے، اور خیموں کو جہاں جہاں لگایا گیا وہ پہاڑ کے اوپر لگایا گیا، تو پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور پھر نیچے اترنا اور پھر آ کے جنگ کرنا اور پھر واپس اپنے خیموں کے اوپر پہنچنا اور ڈیوٹیز کو سنبھالنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام کی ذات پہ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی دین کامل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے خاطر کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ ناظرین کرام جب ہم یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں دین حاصل ہوا ہے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی دین کو سیکھیں اور اسی طرح سے دین کو پھیلائیں۔ حالانکہ آج ہم وہ آسائش پسند لوگ ہو چکے ہیں کہ جو گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں، ہم پیدل یہ سفر طے نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام کی ذات پہ قربان جائیں کہ انہوں نے پیدل نہ صرف یہاں تک آنے کے سفر طے کیے، بلکہ پیدل پھر پہاڑوں کے اوپر بھی چڑھے، وہاں جا کر خیمے گاڑے، اور یہاں پر یہ دیکھیں پارکنگ ایریا ہے اور پیچھے عمارتیں ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے فٹ پاتھ کا جہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہماری بھی گاڑی رک رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید مساجد کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر پھر رہے ہیں جو یہاں کے خادمین ہیں، وہ بتاتے ہیں آتے ہوئے لوگوں کو، وزیٹر لوگوں کو، کہ کس طرح سے آپ نے کون کون سی مساجد کے اندر کیا کیا جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور کیا کیا قابل جو ہے تعریف ہے، یعنی یہاں پر کیا زیارت ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ اوپر آپ کو جناب وہ جگہ دکھائی جا رہی ہے جہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی، اور نیچے مسجد خندق ہے۔ یہ مسجد خندق بھی سارا پہاڑ کے اوپر بنائی گئی ہے، اور بیک میں بھی پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ کے اوپر پھر مزید خیمہ وغیرہ جو لگائے وہ تمام خیمے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں اس موقع کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ آنا جانا نہ صرف قبول و منظور فرمائے، بلکہ جو کچھ ہم نے یہاں پر سیکھا اور جو کچھ ہم یہاں پر دیکھنے آئے اور جو ہم نے زیارت کیا، وہ تمام چیزیں ہماری ایمان کی تازگی بنا دے۔ یہاں پر ایک نقشہ بنایا گیا ہے جی، جہاں پر باقی تمام صحابہ کرام کی خیموں کی ہسٹری لکھ دی گئی ہے، نشاندہی کی گئی ہے کہ کون سا خیمہ کون سے صحابی کا تھا۔ لہٰذا یہاں پر ابھی ہم ایک اور خیمے کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، بہت خوبصورت پتھروں کے ساتھ یہ خیمہ بنایا گیا ہے، اور یہ وہ خیمہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ رکھا۔ اور پھر یہاں پر آگے ہم یہ دیکھیں پھر سے تو یہ بہت ہی خوبصورت آس پاس پارکنگ ایریا بنا دیا گیا تاکہ لوگ جو آئیں تو وہ پارکنگ کے
اوپر اپنی گاڑیوں کو سٹینڈ کر سکیں۔ اب ناظرین کرام ہم آگے دیکھتے ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم اگر چڑھ سکیں تو، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو مشکل نظر آتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا۔ یہ وہی خیمہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ابھی آپ کو میں نزدیک سے اس کا دکھا رہی ہوں وزٹ۔ یہاں پہ ابھی ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں یہ چھت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ خوبصورت پتھروں کے ساتھ یہ تعمیر کیا گیا ہے اور اندر ایک ممبر بنایا گیا ہے جس کے اوپر کے نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ اور ابھی ہم دوسرے خیموں کی طرف آئے ہیں۔ یہ جو سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ابھی وہ نزدیک ایریا ہے جہاں پہ ہم نے چڑھ کے سورۃ فتح جہاں پر نازل ہوئی وہاں پہ جانا ہے۔ جو دور سے میں نے آپ کو خیمہ دکھایا تھا، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر ابھی ہم چڑھیں گے۔ سیڑھیوں کے ذریعے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں تاکہ لوگ تکلیف محسوس نہ کریں اوپر چڑھنے کی اور آرام سے چڑھ سکیں، کیونکہ یہ سارا پہاڑ ہے۔ اگر سیڑھیاں نہ ہو تو پہاڑ کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا پہاڑ کو خرید کر درمیان میں سیڑھیاں بنا کر راستہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے آسانی سے اوپر جا سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی 7 مساجد کی زیارت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ اور جب مدینہ آئیں تو ناظرین کرام یہاں پر ضرور آئیے گا اور ضرور یہاں پر زیارت کیجیے گا، کیونکہ یہ ہماری اسلامک ہسٹری ہے اور ہماری ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا جانا بھی قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم صالح اور عمل نافع عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔